السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال زبار حسین صاحب ہیں جی، برمنگھم سے۔ وہ کہتے ہیں سنا ہے عدالتوں سے بھاگے ہوئے اور اشتہاری قرار شدہ اسحاق ڈار آج سینیٹر اور کل وزیر خزانہ کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ کیا اس مذاق کو پاکستان کی نام نہاد جمہوریت کا تحفہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا زبار صاحب آپ کی عمر کیا ہے۔ میں 30+ ایئرس 32 سال ہو گئے ہوں گے کالم لکھتے ہوئے، اور میری چند تھیمز ہیں۔ میرے کالموں کے وہ آوارہ کالم نہیں ہیں، ان کے چند مخصوص مرکزی خیال ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ میں اس منحوس مردود نام نہاد جمہوریت کو مسلسل ننگا کرتا رہوں۔ پچھلے 5 ماہ میں میرے کالموں کے 3 مجموعے آئے ہیں اور مسلسل ان کے ایڈیشنز چھپ رہے ہیں۔ تیسرے اور آخری مجموعے کا نام بی بی، بابو اور بے بس عوام، یہ 30 سال پرانے کالمز کا مجموعہ ہے۔ جس وقت اس ملک پہ یہ عذاب پوری طاقت سے نازل تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اگر کبھی اتفاق ہو یہ کتاب پڑھ کے دیکھیں، 30 سال پرانے۔ اچھا، میری ان 3 کتابوں میں سے 2 تو شائع کی ہیں بک کارنر، جینم۔ یہ جو 30 سال پرانے کالموں پہ مشتمل کتاب ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق کوئی نہیں سوائے اس کے کہ میں نے کالم لکھے ہیں۔ ضیاء شاہد مرحوم نے اپنی وفات سے پہلے اس کتاب کے پبلشر علامہ عبدالستار عاصم کو بلایا اور کہا کہ طبیعت ان کی بہت خراب رہتی تھی، نے کہا کہ میں اپنی زندگی کا آخری اہم کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ علامہ صاحب نے پوچھا جی فرمائیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں خبریں میں شائع ہونے والے حسن نثار کے کالمز کا میں نے انتخاب کیا ہے اور کر رہا ہوں۔ اس کا میں نے نام بھی سوچ لیا ہے، میں چاہ رہا ہوں میری زندگی میں یہ آخری امپورٹنٹ کام ہو جائے۔ یہ کہانی مجھے پبلشر نے عبدالستار عاصم صاحب نے مجھے سنائی۔ میری پہلی ملاقات تھی جب وہ میرے پاس تشریف لائے، مجھ سے اجازت مانگی۔ میں نے کہا جی اجازت ہی اجازت ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ کالمز میری پراپرٹی بھی ہیں تو اتنی ہی خبریں کی بھی ہیں، بلکہ اس کتاب میں یہ ہینڈ رائٹنگ بھی ضیاء شاہد صاحب کی ہے جو انہوں نے دی۔ ابھی وہ یہ پروسیس مکمل ہو رہا تھا کہ ضیاء صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد پہلی بار زندگی میں عبدالستار عاصم صاحب نے تو اس کے حوالے سے مجھ سے رابطہ کیا کتاب۔ وہ آدمی اس کو اپنا آخری بڑا کام کہہ رہا تھا۔ خبریں کے بانی، اللہ مغفرت کرے ضیاء شاہد مرحوم۔ تو میری تو زندگی، اس کتاب کا نام میں نے پہلے بھی شاید ابھی لیا ہے، بی بی، بابو اور بے بس عوام۔ تب پاکستان تحریک انصاف کا وجود بھی نہیں تھا، نام و نشان بھی نہیں تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان پالیٹکس میں آئے گا۔ اور میں چونکہ ذاتی طور پہ کرکٹ سے دلچسپی نہیں رکھتا،
اس لیے مجھے کوئی عمران خان وغیرہ کا مجھے سچی بات ہے جانتا تھا، جیسے ایکٹرز ہیں آج کل کے سنگرز ہیں، میں اخباروں میں پڑھتا ہوں ان کے بارے میں، ٹی وی شو میں نہیں دیکھتا، مجھے ان کی آواز ہی نہیں اچھی لگتی. ہم وہ مہدی حسن، محمد رفیع، مکیش، سلیم رضا، منیر حسین، ان کے مارے ہوئے لوگ ہیں تو ہمیں نہیں آج کل کا، تو مجھے نہیں. 30 سال پہلے لکھے یہ اور ہیں بے شمار. اب میں مزید کمپائل کروں گا، اور بک کارنر والے بیسیکلی وہ میرے پبلشرز ہیں. ان سینکڑوں نہیں ہزاروں کالمز کا جو باٹم لائن ہے مختلف طریقوں سے، وہ صرف ایک ہے کہ یہ وہ جمہوریت ہے جس نے جمہور کہتے ہیں عوام کو، ان کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دیں، ان کی نسلیں بیچ کھائیں. اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا. یہی آپ نے کہا ہے، میں اس کی توثیق کر رہا ہوں. ایڈ اس میں صرف اتنا کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا آپ کی ایج کتنی. میں نے اپنی زندگی کے 32 سال تقریباً 31.5-32 سال میں نے یہ سچی بات آپ کو، مجھے کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. مطلب یہ ممکن ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ایک آدمی ٹیک آن کر رہا ہے کہ اس کو دونوں مقتدر پارٹیز کو، جن کے علاوہ کسی کے اقتدار میں آنے کا چانس ہی کوئی نہیں، یہ باریاں لے رہے تھے. تو میں آپ کے ساتھ ظاہر ہے آپ میرے ساتھ ایگری کر رہے ہیں، میں نہیں آپ کے ساتھ ایگری کر رہا. تو اتفاق ہے کہ ہم دونوں کا آج 1922 میں، اگین میں نہیں جانتا آپ کی ایج کیا ہے، جب تک یہ جمہوریت ہے، اس ملک کے جمہور اور اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. اور آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں، مجھ پہ مجید نظامی صاحب پاکستان کے سینئر ترین، ون آف دی موسٹ ریسپیکٹیبل جرنلسٹ نوائے وقت کے، وہ شروع ان کے بڑے بھائی نے کیا تھا، وہ اس کو عروج پہ لے کے گئے. انہوں نے میرے بارے میں لکھا کہ یہ مثالیت پسند آدمی ہے، یہ آئیڈیلسٹ ہے، یہ ایک تھرڈ فورس کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے موجود ہیں. میری ایک کتاب کا حصہ ہے وہ، ان کی تحریر، لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں. پھر ایک معجزہ ہوا پی ٹی آئی کی صورت میں. تو اب اگر ایک اور مایوسی جمہور کے مقدر میں لکھی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو بات آپ نے کی ہے وہ حرف آخر ہے. الٹے لٹک جائیں گے اس نظام اور ان لوگوں کی موجودگی میں، پاکستان اور پاکستانی عوام کا کوئی مسئلہ